بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے باپ کی شان، باپ کا مقام، باپ کی عظمتیں یہ بتائی تھیں اور اس کا وہ پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ آج کے اس مختصر وقت میں باپ کی شان و عظمت میں اور باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کر کے اپنی قبر اور اپنا حشر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جتنے بھی اللہ ماشاء اللہ نعت خوان ہیں، خطیب ہیں، نقیب ہیں، ادیب ہیں، رائٹر ہیں، وہ ماں کی شان میں بہت کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے ماں کی شان میں، لیکن باپ کو چھوڑ کر ماں کی شانیں نہیں بیان کرنی چاہیے، باپ کو جوڑ کر ماں کی شانیں بیان کرنی چاہیے۔ تو ہم نے اسی لیے کہ جمعہ المبارک کے 3 خطبات تربیت اولاد کے حوالہ سے بیان کیے جو میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں، اور اس کے درمیان میں یہ ضروری حصے تھے، تو اسی لیے آج میں دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ انسان کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے ماں باپ ہیں۔ کہ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ جس سے یہ کھو جائے تو زمانے بھر میں ان کا کوئی گیپ پورا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے ماں کے دل میں پیار کا پودا لگایا ہے اور جو اللہ نے باپ کے دل میں محبتوں کے درخت لگائے ہیں، وہ اولاد کے لیے کسی اور طرف نظر نہیں آتے۔ اسی لیے بار بار اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں اس آیت کے اتنے حصے کا مطلب یہ ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ماں باپ نے جتنی محنت کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا، ان کی تربیت کی اور ان پہ روپیہ پیسہ لگایا، دولت لگائی، تو جب ماں باپ بڑھاپے میں چلے جائیں تو جتنا ماں باپ نے اپنے رقم کا حصہ لگایا ہے اس سے ڈبل بیٹا اپنے ماں باپ کے اوپر دولت کا حصہ لگا کے ان کا خیال رکھے، تو فرمایا اس کو ماں باپ سے حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات کہ کسی کو بڑھاپے میں ماں باپ ملتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ جلدی وصال کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے پیغام یہ ہے وہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ پڑھ پڑھ کے رب سے التجا کرتا رہے کہ مولا مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ تو کائنات کے خالق و مالک کی رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہے،
وہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا ہے اور اس کے ماں باپ کے بھی درجے بلند کر دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے اور نبیوں میں سے وہ عظیم رسول اور عظیم نبی ہیں کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ایک وقت وہ بھی تھا، میرے آقا کو کافروں نے پتھر مارے تھے، میرے نبی نے پتھر کھا کے ان کے لیے بد دعا نہیں دعا کی تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا، میرے نبی حرم میں سجدے میں تھے تو کافروں نے پشت پہ اوجری رکھی تھی، تو میرے مصطفیٰ نے اس لمحہ بھی کافروں کو دعا دی تھی۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، بلکہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جتنے رسول آئے اور جتنے نبی آئے، فرمایا کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا محمد مصطفیٰ کو ستایا گیا ہے۔ لیکن اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی میرے آقا نے دعائیں مانگی ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب میرے نبی نے منبر کے ایک حصے پہ قدم رکھا تو میرے نبی نے آمین کہہ دیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا لجپال کوئی پکار تو نہیں آئی، کوئی دعا تو نہیں آئی، آپ نے آمین کہہ دیا ہے، ہمیں بتائیں کس کے جملوں پہ آمین کہا ہے۔ تو فرمایا صحابہ وہ جبریل کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اس بندے کو تباہ کر، اس بندے کو ہلاک کر دے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پا لیا لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا۔ تو جبریل کی بولی مجھے بڑی پسند آئی ہے، اس لیے میں نے آمین کہہ دیا ہے۔ تو دیکھیں ایک طرف ہمارے آقا وہ عظیم ہیں کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں، لیکن ماں باپ کی شان و عظمت کے بارے میں، ماں باپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کی پکار پہ آمین کہہ رہے ہیں اور زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ مصطفیٰ کو بھی پسند نہیں اور وہ بندہ جبریل کو بھی پسند نہیں اور وہ بندہ خدا کو بھی پسند نہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور سنیں ایک میں مثال دینے لگا ہوں، مثال کے طور پہ یہاں پہ جنت ہے، مثال دے رہا ہوں، اور ایک آدمی یہاں سے چلنا شروع کرے تو 1000 سال تک چلتا رہے، 1000 سال تک چلتا رہے، اور ٹھیک ہے 1000 سال تک چلتا رہے اور 1000 سال تک چل کر جہاں پہ وہ رکتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 1000 سال پیدل چل کے جہاں پہ وہ رکے وہاں پہ جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے دنیا میں ماں باپ کو تنگ کیا ہوگا۔ اور دیکھو باپ اللہ کے خزانوں میں سے ایک ایسا خزانہ ہے، اگر ماں کو عظمتیں ملی ہیں تو باپ کی وجہ سے ملی ہیں، اگر ماں بنتی ہے تو وہ باپ کی وجہ سے بنتی ہے۔ ایک باپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو حلال کھلائے اور حرام سے بچائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے، حلال نہیں کھلاتا ہے، تو جب اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ آنکھیں نکالتی ہے باپ کے سامنے اور وہ باپ کی انسلٹ کرتی ہے تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، اتنا اس کو پالا، اتنی اس کی پرورش کی، اتنا اس کو پڑھایا، اتنی اس کی ٹیوشنیں دیں، اتنا میں اس کے پیچھے چل چل کے اس کا خیال رکھتا رہا، لیکن آج یہ مجھے ہی آنکھیں نکال رہا ہے۔ تو میاں اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور تو تیرا ہے، تو نے اس کے پیٹ میں حرام ہی ڈالا ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام جائے اس کے پیٹ میں رب کے نور کی نورانیت نہیں ہوتی۔ ہاں جس کے پیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدائیں ہو کر حلال کھانا جائے تو یقیناً وہ حلال کھانا اس کے جسم میں نورانیت کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ اس کی مثال دیکھنی ہو
تو میرے لجپال بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف پہ موجود ہے، کھجوریں پڑی تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو سیدہ پاک کے لال، وہ مولا علی کے نور نظر، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ کے قریب لے آئے۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور امام حسن سے لے لی اور فرمایا بیٹا یہ صدقہ ہے، اور اللہ نے صدقہ میری آل پہ حرام کیا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے رسول کس طرح بچا رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی نہیں بچے یہاں کھانے دے، کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی جہاں پہ ساری دنیا کھا رہی ہے تو کیا بات ہے اس میں؟ تو میرے نبی نے تربیت کر دی ہے کہ دیکھو میں کائنات کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے وہ کھجور کھینچ کے بتایا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے کھینچنا بھی بڑے تو کھینچ لینا، لیکن ان کو حرام نہ کھانے دینا۔ وہ وقت بھی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، وہ بنو امیہ خاندان کے چشم و چراغ۔ وہ کون عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے دور خلافت میں لوگ زکوٰۃ کی رقم لے کر روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی مل جائے غریب تو ہم ان کو زکوٰۃ ادا کریں، لیکن ان کو کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز تھے جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں بیت المال سے کچھ پھل تقسیم ہو رہا تھا، آپ کا چھوٹا بچہ تھا، چلتا چلتا وہاں پہ آ گیا، اس نے سیب اٹھایا، سیب اٹھا کر منہ کے قریب کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود بیٹھے تھے، آپ نے ہاتھ آگے کر کے اس کا سیب کھینچ لیا۔ ہاتھ کچھ اس انداز سے آگے ہوا کہ اس بچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ بچہ روتا ہوا گھر گیا، ماں کو بتایا کہ آج ابا نے میرے ہاتھوں سے سیب کھینچ لیا ہے۔ ماں ہی ہوتی ہے، ماں نے پیسے نکال کے دیے اور سیب منگوا کر دے دیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ آئے، تو وہ بچہ سیب کھاتا ہوا مسجد میں آ گیا، تو آپ مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے، بچے کے قریب آئے، کہنے لگا سیب کہاں سے لیا ہے؟ کہا امی نے بازار سے منگوا کے دیا ہے۔ دل کو سکون ملا، خیال تھا نا کہیں وہیں سے سیب نہ اٹھا کر لے آئے۔ نماز پڑھی، جب گھر گئے تو بیوی نے گفتگو شروع کی، تو بیوی کہنے لگی کہ کیا ہو جاتا آپ سیب کھانے دیتے؟ ہاں اگر آپ نے سیب اس سے لینا ہی تھا تو اس انداز میں تو لیتے کہ بچے کے تو زخم نہ ہوتا۔ فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے کہ میں نے اس سے سیب کھینچنے میں جلدی کر لی ہے، لیکن سنو میں نے جلدی کیوں کی ہے؟ لوگ جب میرا نام سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں عدل و انصاف کا درخت عمر نے لگایا تھا۔ لوگ جب میرا نام سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جس نے انصاف کا سمندر دیکھنا ہو وہ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لے۔ میں نے جلدی اس لیے کی کہیں عدل کے اس درخت سے داغ نہ لگ جائے، اور میں نے جلدی اس لیے کی کہیں نیکی کرنے والوں میں سے میرا نام نہ کٹ جائے۔ اور بیوی کو اس انداز میں سمجھایا کہ بیوی کو مطمئن کیا، ورنہ یہ طریقہ نہیں تھا کہ بیوی نے جب بات کیا تو اس کے اوپر تھپڑوں کی بارش ہو جاتی اور اس کو گھسیٹا جاتا کہ تم میرے سامنے کیوں بول رہی ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، انہوں نے زمانے والوں کو سبق دیا اگر بچوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جائیں تو بیوی کو اس طرح اعتماد میں لے لینا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا حضور نے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ وہ بھی ماحول تھا، اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں بچہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تربیت ہو جائے گی، بچہ کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھا ہے تربیت ہو جائے گی، بچہ کالج میں گیا یونیورسٹیوں میں گیا تربیت ہو جائے گی،
لیکن یاد رکھیں یونیورسٹیوں میں وہ تربیت نہیں ملتی جو تربیت اللہ نے ماں کی گود اور باپ کے پیار میں رکھی ہوتی ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ دسترخوان پہ تھے تو کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، فرمایا وہ جو باؤل تھا نا، باؤل کے چاروں طرف سے میں کھا رہا تھا۔ فرمایا جی میری غلطی تھی کہ میں چاروں طرف سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے بر وقت مجھے روکا ٹوکا نہیں، مصطفیٰ نے اس انداز میں میری تربیت شروع کی کہ میرے نبی نے مجھے آداب سکھانے شروع کیے۔ فرمایا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ فرمایا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں۔ فرمایا جب کھانا کھاتے ہیں تو برتن میں اپنی طرف سے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ فرمایا وہ میری تربیت کر رہے تھے تو گویا اس تربیت میں مجھے سمجھا رہے تھے۔ آج اگر بچہ غلطی کر دے تو ہماری آواز اتنی بلند ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ گلیوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ یہ انداز میرے نبی کا نہیں تھا۔ میرے نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھو، میرے نبی نے تو انداز بتا کے زمانے والوں کو سمجھا دیا۔ غلطی ہو جائے تو ایسے سمجھانا ہے بچہ بھی راضی ہو جائے، کائنات کا مالک بھی راضی ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، باپ کی شان اور باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ باپ کا سب سے بڑا پہلو اولاد کے لیے یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اگر باپ نے اچھی تربیت کی ہوگی، کل بیٹا 4 دوستوں میں بیٹھا ہوگا، کل بیٹا خاندان میں بیٹھا ہوگا، کل بیٹا بڑوں میں بیٹھا ہوگا، تو بیٹے کی تربیت سے باپ کو سلام پہنچ رہا ہوگا۔ کس لیے باپ کو سلام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت مصطفیٰ کی سیرت میں کی ہے، اور اس تربیت کے لیے سب سے بہترین سبق آپ لینا چاہتے ہیں تو میرے نبی کی سیرت سے بڑا سبق کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سورج کی روشنی کی طرح چمک نظر آ رہی ہے۔ وہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، حدیث سنیں بڑا لطف آئے گا۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو جماعت کھڑی تھی اور باقی صحابہ رکوع میں تھے اور مصطفیٰ بھی مصلی پہ رکوع میں تھے۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جن کو کملی والے کی پیچھے نمازوں کی سعادت نصیب ہوتی تھی۔ تو وہ جہاں پہ جوتے اتارتے ہیں وہاں سے اتار کر جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا تو مصطفیٰ بھی رکوع میں اور نمازی بھی رکوع میں، تو انہوں نے وہیں سے اللہ اکبر کر کے وہیں پہ کھڑے کھڑے رکوع میں چلے گئے، اور وہیں سے چلتے 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 جماعت کی صفوں میں آ گئے۔ جب جماعت کی صفوں میں آئے، نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے اس کی یہ دیکھی سٹوری تو صحابہ نے سرکار کو بتایا، آقا آج اس نے ایسے کیا ہے۔ میرے نبی کا انداز دیکھو کتنا نرالا تھا۔ میرے نبی نے سب کے سامنے نہیں سمجھایا، میرے نبی کی تربیت کا انداز کتنا نرالا تھا۔ میرے نبی نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پہلا جملہ یہ تھا کہ تو دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو دین کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور میں اللہ کا رسول دعا کرتا ہوں کہ اللہ دین کی اس محبت میں تجھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر اگلے جملے تھے، آئندہ کبھی آ جاؤ تو ایسا نہ کرنا، رکعتوں میں قطاروں میں آ کر رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا اور جتنا حصہ مل جائے وہ ادا کر لینا، جتنا رہ جائے وہ بعد میں کھڑے ہو کر ادا کر لینا۔ یہ تھا تربیت کا انداز۔ اور آج اگر یہاں پہ 50-60 سال کا بوڑھا بیٹھا ہو اور اس کا جوان بچہ آ جائے، اور اگر وہ جوان بچہ ایسا عمل کرے تو وہ بوڑھا سب کے سامنے کہہ رہا ہوگا، انہوں تے پڑھا کے میں وال چٹے کر دیتے تے اتنے محنت کر کر کے میں اپنا کچھ بھی نہیں چھڑیا تے ساری دولت میں اتنے لا چھڑی تے انہوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔
یہ انداز میرے نبی کا نہیں تھا۔ میرے نبی نے وہاں پہ یہ بھی نہیں فرمایا میں بار بار تمہیں نماز کے طریقے بتا چکا ہوں، نہیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے دین کی اس لگن میں برکتیں عطا فرمائے، آئندہ ایسا نہ کرنا، نماز کا جتنا حصہ مل جائے اسے ادا کر لینا۔ آؤ، باپ کی ذمہ داریوں میں یہ تربیت سب سے بڑا پہلو ہے۔ باپ کی ذمہ داریوں میں اگر باپ اپنی اولاد پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ اور کسی جانب رخ نہ کرے، اسے مغرب کی جانب رخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے دنیا کے کسی سکالر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسے فقط مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، توجہ، میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں ایک صحابی کو چھینک آ گئی، میں نے دوران نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا، اور یہ یاد رکھیں دوران نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے فقہ حنفی کے مطابق، تو میں نے نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ کہہ دیا، تو کہتے ہیں جب میں نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہا تو باقی صحابہ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، کیونکہ نماز کے اندر پہلے باتیں بھی جائز تھیں، یہ آہستہ آہستہ سارے معاملات اللہ نے کلوز کیے قرآن کی آیتوں کے مطابق، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے گھورنا شروع کیا، تو میں نے انہیں کہا کیا ہو گیا، میں نے یرحمک اللہ ہی کہا ہے، تو انہوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، گویا مجھے وہ کہہ رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تو چپ ہو جا۔ کہتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا تو قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ اور قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بٹھا کے اس انداز میں سمجھایا کہ یا آواز میں سن رہا تھا یا آواز مصطفیٰ سن رہے تھے، میں اس انداز میں سمجھا کر میرے نبی نے میرا دل راضی کیا، اور لب لباب کیا تھا کہ یرحمک اللہ نماز میں نہیں کہتے، تو اس انداز میں سمجھایا، بعد میں کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے ماں باپ قربان ہوں اس رسول کی قدموں کی خاک پر، اس نے اس انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ میری عزت بھی رکھ لی ہے، اللہ کے دیے ہوئے اسلام کا پیغام بھی میرے سینے میں اتار دیا ہے۔ تو یہ باپ کے لیے یہ بڑا انمول تحفہ ہے میرے نبی کی سیرت، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم جہاں پہ بیٹھے ہوں اگر ہم اپنی روٹین بنائیں کہ سیرت رسول پہ ایک ایک دو ہم پیج پڑھ لیں تو یقین جانیں ایک سال میں اگر آپ سیرت رسول کی ایک کتاب مکمل کریں گے تو آپ کے اندر بہت سارا سیرت رسول کا حصہ آ جائے گا، اور پھر آپ جب کوئی چیز بھی پکڑائیں گے تو نبی کی سیرت سامنے ہوگی، جب گھر میں بیٹھیں گے تو مصطفیٰ کی سیرت سامنے ہوگی۔ یہ انداز اگر آپ اپنائیں گے، اور آج کل تو پہلے تو یہ ہے نا کہ کتابیں لائی جائیں تو کتابوں کو جو ہے وہ خریدا جائے، جی پیسے نہیں ہیں، تو آج کل تو ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے اور ہر بندے کے پاس وائی فائی کنیکشن اور نیٹ کے کنیکشن موجود ہیں، تو وہ سیرت رسول کی کتاب ڈاؤن لوڈ کرے، اس کو سامنے رکھے، ایک پیج پڑھے، دوسرا پیج پڑھے، تیسرا پیج پڑھے، کملی والے کی شان نہیں پڑھتے جانا ہے، جو مصطفیٰ کا لگ مصطفیٰ کریم کا بن جاتا ہے پھر زمانے میں اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اسے ہر وقت کملی والے کا رخ انور نظر آتا ہے، اور وہ رخ انور کی جھلک جو ہے اس کی زندگی اتنی بدل دیتی ہے، پھر وہ قبر میں بھی اترتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں چھوڑ دو یہ تو کملی والے کا نوکر آ گیا ہے۔ تو باپ کی شان اور باپ کی ذمہ داریاں، ان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری باپ کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا تو نے باپ کو کتنی کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، تو قرآن کا لب لباب اسی جملوں میں ہے، عظمتاں کی سناواں باپ دیا مل کے عظمتاں کی
مل کے جھوم جھوم کے پڑھو عظمتاں کی سناواں باپ ارے تار دے دیا نے دعاواں باپ دیا مل کے تار دے دیا نے دعاواں۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا پتر کوئی نہیں تھا، بیٹا کوئی نہیں تھا، اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، لیکن بیٹیاں اپنے باپ سے اس قدر پیار کرتی تھی، اس قدر محبت تھی، کبھی بھی اپنے باپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی، بلکہ قرآن پاک میں موجود ہے بکریوں کے لیے پانی کا وقت بھی آتا تو بیٹیاں پردہ کر کے کنویں پہ چلی جاتی تھی اور کنویں سے پانی نکال کے گھر میں لا کر دیتی تھی اور بتاتی تھی آپ ہمارے باپ ہیں، اگر قیامت والے دن سوال ہوا کہ تمہارے باپ کی تمہاری موجودگی میں تمہارا باپ کام کرتا تھا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ان دونوں بیٹیوں نے باپ کی خدمت کر کے زمانے والوں کو بتایا سن لو اگر تم پہ تمہارا باپ راضی گیا تو خدا بھی راضی ہو جاتا گیا۔ ارے ایک وقت وہ بھی تھا جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے بیٹھے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بتایا اے یوسف تو بنیامین کو رکھ رہا گیا، اس کے پیچھے بھی قرآن کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ بنیامین کے تھیلے سے ایک پیالہ نکلا تھا وہ بھی موجود ہے، کیوں رکھوایا گیا؟ وہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھوایا تھا اس لیے کہ بنیامین آپ کا سگا بھائی تھا۔ تو باقی بھائی کہنے لگے ابا جی کی آنکھوں سے پہلے ہی نور چلا گیا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، آپ بنیامین کو نہ رکھیں کسی اور کو رکھ لیں، بابا ان سے بڑا پیار کرتے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سنا کہ میرے ابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا آپ نے کرتا اتار کے دیا، فرمایا لے جاؤ یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالنا، ادھر کرتا ڈالو گے ادھر آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ پھر قرآن کیا کہتا 13واں پارہ گا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ پھر قرآن کہتا ہے جب وہ بھائی کرتا لے کر چلے ابھی تو وہ دور تھے، ادھر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ادھر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جب وہ کرتا آنکھوں پہ آیا تو قرآن کی تفسیریں پڑھے پتہ نہیں چلتا تھا وہ کرتا پہلے آیا گیا یا آنکھیں پہلے روشن ہو گئی ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مولا علی مشکل کشا، سبحان اللہ کہو یار، ہمیں اعتراض کرتے ہیں مولا علی مشکل کشا، میں نے کہا ہاں جسے رب اپنا پیارا بنا لیتا گیا وہ مشکلیں حل کرتا گیا رب کی عطا سے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو نور دے رہا گیا تو یہ کرتا اس وقت جسم کے ساتھ تو نہیں، یہ کرتا تو یعقوب کی آنکھوں پہ گیا۔ اگر ایک نبی کے جسم کے ساتھ کپڑا لگ جائے وہ کپڑا آنکھوں پہ آ جائے تو آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، اگر نبی کا جسم ہی لگ جائے تو پھر اللہ کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک لبیک۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اگر ایک اللہ کے پیارے کا جسم سے لگا ہوا کپڑا مشکلیں حل کر سکتا ہے تو جسم کی شان کا کیا عالم ہے۔
اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں اگر مولا علی مشکل کشا ہیں تو اپنی طرف سے نہیں، وہ رب کے بنانے سے مشکل کشا ہے۔ ہاں ایک وقت وہ بھی تھا، میں اپنا موضوع بیان کر رہا ہوں، باپ کی شان اور اس کی ذمہ داریاں۔ ایک وقت وہ بھی تھا، یوسف علیہ السلام اب بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، جب واقعہ پورا کھل گیا کہ وہ تو میرا بیٹا ہے یوسف علیہ السلام، تو ادھر سے یعقوب علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، اور یعقوب علیہ السلام پورا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ آج کس کو ملنے جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ملنے جا رہے ہیں، وہ بیٹا بھی، وہ نبی بھی، اور وہ اس وقت کا سردار بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پورے شہر کو سجا دو، لڑیاں لگا دو، گلیاں سجا دو، گھروں کی بلڈنگیں سج جائیں، میرا محل بھی سجایا جائے، میرا تخت بھی سجایا جائے۔ کہا یوسف علیہ السلام خیر تو کیا؟ فرمایا آج یوسف کا باپ حضرت یعقوب یوسف کے شہر میں آ رہا ہے، تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے جب باپ آتا ہے تو بیٹا اس طرح پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے۔ ہن پڑھو ذرا بدائے گاز متا کی سناواں با، سارے دی آواز نہیں آئی، مل کے عظمتاں کی سناواں با، ارے تار دیندیاں نے دعاواں۔ 4000 فوجی کھڑے کیے، 4000 فوجی کھڑے کیے۔ یہ تفسیر نعیمی میں حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر لکھتے ہیں 4000 فوجی کھڑے کیے، اور بادشاہ خود بھی اپنے شہر سے باہر نکل کے کھڑا گیا، اور نہایت سجے ہوئے ہیں۔ ان کو تو سجنے کی ضرورت نہیں تھی، ارے کوئی 3 مہینے کا بھوکا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت ہی بڑے تھے۔ قابل توجہ بات ہے، جب فوجیوں نے پوچھا یوسف ہمیں بتا تو صحیح تو بھی آج سج کے آیا گیا، تو ایک ہی جملہ تھا، آج میرے ابا جی میرے پاس آ رہے ہیں، اور زمانے والوں کو سمجھ دیا تو پی ایچ ڈی بھی کر جا، تیرے پاس 4 فیکٹریاں بھی آ جائیں، تیرے پاس 10 گاڑیاں بھی آ جائیں، تو لینڈ کروزروں پہ بھی سفر کرتا رہے، لیکن باپ کے لیے تو پتر ہی رہتا ہے۔ باپ کو ایسا پروٹوکول دے کہ باپ تیرے چہرے کو تک کے کہے واقعی میرا پتر مصطفیٰ کی نوکری کر رہا ہے۔ تو یہ لشکر چلتا چلتا جب ان فوجیوں کے قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بقیہ بیٹے بھی ساتھ تھے، تو ایک آپ کا بیٹا تھا یہودا، آپ نے اس کو کہا کہ یہ لشکر کون سا کھڑا ہے، کیونکہ اس وقت مصر کے رستوں میں فرعون کا لشکر بھیجا جاتا تھا لوٹنے کے لیے، لوٹ مار کے لیے، تو کہا یہ لشکر کون سا کھڑا ہے؟ تو عرض کیا بابا یہ لشکر تو آپ کے استقبال میں آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے لگایا ہوا گیا ہے۔ کہا کدھر ہے وہ میرا بیٹا؟ جب یوسف علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے، آج میں تیاری کر رہا تھا، یہ جملے پڑھے تو دل بڑا ٹھنڈا ہوا، یار اللہ نے باپ کو کتنی کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ادھر باپ سواری سے نیچے اترا، ادھر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا یوسف علیہ السلام کو پیغام دے۔ مولا کیا پیغام دینا گیا؟ فرمایا یوسف کو کہنا سلام میں پہل تو نہ کرنا، کیونکہ سلام کے اندر دعا ہے، جب تیرا باپ پہل کرے گا تو تیرے اوپر دعاؤں کی چادر تان دی جائے گی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو سلام کیا وہ بھی کتنا تھا، سلام علیکا یا ایھا الذاہب الاحزان۔ جملے کیا تھے؟ اور دکھوں کو دور کرنے والے پتر تجھے سلام ہو۔
اور غموں کو دور کرنے والے پتر تمہیں سلام ہو۔ یار باپ سارا دن کماتا رہے، مزدوری کرتا رہے، شام بیٹے کو دیکھ کر اگر اس کے ماتھے کے تیور بدل جائیں، باپ بیٹے سے باتیں کرتا ہوا ڈرتا رہے، تو اس بیٹے کی زندگی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے باپ بیٹے کو دیکھے تو باپ کہے تھکاوٹ تو تھی ساری مزدوری کی، لیکن شام میں نے تجھے دیکھا گا میری ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سلام کیا تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ بیٹا بھی کیسا تھا؟ بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی رب کا محبوب، باپ بھی رب کا محبوب، بیٹا بھی رب کا پیارا، باپ بھی رب کا پیارا، بیٹا بھی شہنشاہ، باپ بھی شہنشاہ۔ تو آٹی چوپ دے سبحان اللہ۔ قابل توجہ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا ابل غرحان۔ انہوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے تم پر سلام ہو، تجھے دیکھ کر میرے دکھ دور ہو گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بابا آپ پر بھی سلام ہو، آپ کو دیکھ کر میری زندگی کو 4 چاند لگ گئے، میں خوش ہو گیا ہوں۔ یہ تھا وہ باپ بیٹے کا پیار، یہ تھی وہ باپ بیٹے کی محبت۔ وہ 15واں پارہ آخر سے پڑھیں تو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ترجمے میں ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا میں نے تم سے کچھ سیکھنا ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں جو مرضی کرتا جاؤں۔ تو انہوں نے 2 کام کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا دونوں پہ۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا سوال نہیں کرنا، اور پھر تم نے سوال کر دیا۔ تو کہا اگلی بار نہیں ہوگا، پھر اگلی بار سوال کر دیا، کہا اب نہیں ہوگا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب ہو گیا تو تیرا میرا رستہ الگ ہو جائے گا۔ کہا اچھا۔ تو ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ کے ساتھ دیوار کو سیدھا کر دیا، کوئی سیمٹ نہیں، کوئی ریت نہیں، تے کوئی تیسی تے کانڈی تے کوئی گالا تے کوئی مالا نہیں، ہاتھ کے ساتھ ایسے سیدھا کر دیا۔ یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے۔ جب ہاتھ کے ساتھ سیدھا کیا تو اس گاؤں والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام ان گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا، یہ لوگ بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہ دیوار گرتی ہے تو ان کا نقصان تھا تو تم نقصان ہونے دیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کرنے ہیں، تم نے پھر سوال کر دیا، اب تیرا میرا سسٹم الگ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الگ تو ہو گیا لیکن مسئلہ تو بتائے نا دیوار سیدھی کیوں کی ہے؟ فرمایا سنو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، یہ ان کا فعل تھا۔ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا جو ان کا فعل تھا، دیوار گر رہی تھی تو میں نے دیوار کو سیدھا کیا تھا اس لیے کہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور پتہ ہے اس میں کیا تھی؟ چاندی کی تختیاں تھیں۔ تو کہا میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کیا کہ ان یتیم بچوں کا کام بن جائے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ باپ کی شان اور اس کی ذمہ داریاں۔ باپ کہتا ہے میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا تو پڑھتا ہے؟ نہیں جی میں نے کہا وہ کیوں پڑھے؟ اس نے وہی کرنا ہے جو تو نے کرنا ہے، اس نے وہی کرنا ہے جو تو نے کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، 12 غالباً جلدوں میں موجود ہے، میرے کتب خانے میں پڑھی، تبیان القرآن۔ اس تفسیر کا ایک خاصہ ہے کہ اگر یہ ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو اس ٹاپک پہ جتنی حدیثیں ہوتی ہیں ساری اس میں کوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مفتی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ ان بچوں کا باپ نیک نہیں تھا۔ فرمایا ان بچوں کی ایک روایت میں 7ویں پشت میں اور ایک روایت میں 10ویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا۔ اس 10ویں پشت کی نیکی کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے ان کا خزانہ بچا لیا تھا۔ اچھا وہ 10ویں پشت کا جو باپ تھا یا 7ویں کا تھا، وہ قبر میں تھا یا باہر تھا؟ بولو تو صحیح سرکار ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے تفسیروں میں کہ اگر 10ویں پشت والا باپ قبر میں ہو اور نیک ہو تو اس کی وجہ سے اولاد کو روشنی ملتی ہے،
اور تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے جی زندہ بندے کے عمل کا قبر والے کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. یہ تو قبر والے کے عمل کا زندہ کو فائدہ ہو رہا گا کہ باپ نیک تھا تو اللہ نے دیوار کو بھی بچا لیا تھا. تو یہ ہمیں اپنے گھر میں جن کے باپ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. خدا کی قسم یہ جب ہستیاں چلی جائیں تو ان کے گیپ پورے نہیں ہوتے. ہاں یہ چار پائی پہ بھی لیٹے ہوں تو ان کا چہرہ دیکھ کر جو لذت ملتی ہے وہ کائنات میں تمہیں کسی جگہ پہ بھی لذت نہیں ملتی. وہ اورنگزیب تھا، اس کا بہت بڑا محل تھا لیکن ماں اس کی معذور تھی. محل کے 300-400 کے لگ بھگ کمرے تھے لیکن ماں معذور تھی، چلتی نہیں تھی. وہ سارے راؤنڈ کر کے جب آتا تھا تو ماں کے کمرے میں جاتا تھا اور ماں کو ایک نظر دیکھتا تھا تو سب کچھ اس کا ماحول میں خوشی کا عالم ہو جاتا تھا. تو جب ماں فوت ہوئی تو وہ اس طرح دھاڑے مار مار کے روتا رہا. تو لوگوں نے کہا تو اتنا بڑا بادشاہ ہے اور تیرے پاس اتنے بڑے کمرے ہیں اور اتنی تیری جائیداد ہے اور اتنی دولت ہے. تو جو اس نے جملے کہے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا. اس نے کہا سنو، اتنی دولتوں میں مجھے وہ لذت نہیں تھی، خدا کی قسم جو ایک معذور ماں کے چہرے کو دیکھنے میں لذت ملتی تھی. اس لیے میری ماں چلی گئی ہے. اور جن کے پاس یہ خزانے ہیں ان کا احترام کریں. وصال کے بعد ہم قبر پہ پتھر بھی لگا دیتے ہیں، ہم اونچی اونچی سلیٹیں بھی لگا دیتے ہیں. وصال کے بعد ہم محلے کے مولوی صاحب کو چھوٹ بھی چلا دیتے ہیں. وصال کے بعد ہم غریبوں اور یتیموں کو پھل بھی دیتے ہیں. کلوں کے اور چالیسووں کے ختم میں 40 ڈشیں ہم پھلوں کی رکھ دیتے ہیں. جب زندہ ہیں ان کو پھر پھل کھلاؤ، زندہ ہیں ان کو پھر پھل کھلاؤ. ارے تو چھاپر میں چیزیں ڈال کے ماں کے گھر کے آگے سے گزر جائے یا باپ کے کمرے کے آگے سے گزر جائے، دیکھ تو صحیح کبھی وہ وقت بھی تھا تیرا باپ چھاپر میں چیزیں لاتا تھا تو وہ سب سے کہنا تھا پتر پہلے میں نہیں کھانا، پہلے تو کھا. لیکن تو کس محلے میں چل رہا گیا اور تو کس رونق میں چل رہا گیا. آؤ آج کا یہ میرا دوسرا جمعۃ المبارک کا خطبہ، باپ کی شان اور اس کی ذمہ داریاں. ابھی میرا بیان بہت سارا پڑا ہے لیکن وقت مکمل ہو گیا ہے. میں اسی پہ سٹاپ کرتے ہوئے پیغام دے رہا ہوں. خدا کی عزت کی قسم اگر اس دنیا میں تم جانچنا چاہو، پرکھنا چاہو، رزلٹ لینا چاہو کہ اس دنیا میں اس دور میں مجھ پہ میرا خدا راضی ہے تو دیکھ لینا باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے. ایک بات ہم نے کرنی تھی، آج 1 جنوری ہے.